أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل علیہ۔ سورت کا نام تھا سورۃ النساء اور پارہ نمبر ہے 5۔ اس جگہ دیکھیں کیا عنوان لکھا ہے اوپر نیچے، زجر ثانی، علم ترى کے اوپر نیچے زجر ثانی، دوسری مرتبہ اللہ نے ڈانٹا ہے اہل کتاب کو کہ تم شیطان کی عبادت کرتے ہو، اصنام کی عبادت کرتے ہو، تم ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے۔ علم تارا، کیا تو نے نہیں دیکھا، رویت قلبی غور نہیں کیا؟ علم تارا الی الذین، کیا نہ دیکھا تو نے ان لوگوں کی طرف اوتو نصیبا، جو دیے گئے ہیں ایک حصہ، من الکتاب، کتاب کا، جن کو کچھ حصہ کتاب کا ملا، یؤمنون بالجبت، ایمان رکھتے ہیں ساتھ جبت کے، بتوں کے، والطاغوت، اور طاغوت کے ساتھ، شیطان اور اصنام کی عبادت کرنے والوں کو ہدایت یافتہ کہتے تھے۔ الجبت سے مراد بت اور ہر معبود غیر اللہ مراد ہے۔ طاغوت سے مراد شیطان ہے جو بتوں میں کلام کرتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ بت بول رہا ہے۔ جبت اور طاغوت پر ان کا کیا ہے؟ ایمان۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، یہ جو واو ہے نا اس کو کہتے ہیں واو تفسیریہ، پہلی بات کی وضاحت، تفسیر۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، لِلَّذِينَ، ان لوگوں سے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، کافروں سے کہتے ہیں، ہؤلاء اہدی، کیا یہ لوگ زیادہ ہدایت والے ہیں، من الذین آمنوا، ایمان والوں سے، سبیلا، ازروے راستہ کے، ازروے راستہ کے۔ یہ حسد ہے ایمان والوں سے۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یعنی کہ یہود کہتے تھے کہ ہم ایمان والے لوگوں سے زیادہ ہدایت پر ہیں۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، لعنہم اللہ، ان پر اللہ نے لعنت کی ہے، ومن یلعن اللہ، اور جس پر لعنت کرے اللہ، فلن تجد له نصیرا، پس ہرگز نہ پائیں گے آپ اس کے لیے کوئی مددگار۔ ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کے لیے کچھ حصہ ہے سلطنت میں، بادشاہی میں، ملک میں؟ فَإِذَنْ، پس اس وقت، لا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، نہ دیتے لوگوں کو تل برابر۔ یہ تو اتنے بخل والے ہیں، اگر ان کے پاس حکومت آ جاتی تو یہ کسی کو ایک تل برابر بھی کوئی چیز نہ دیتے۔ یہود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے بہت زیادہ حسد رکھتے تھے
کیونکہ ایک طرف تو اللہ نے آپ کو حکومت عطا فرما دی، دوسری طرف اسلام دن بدن ترقی کر رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا حسد کیوں کرتے ہو؟ کیا مسلمانوں نے تم سے اس چیز کو چھینا ہے؟ فرمایا اگر تمہارے پاس سلطنت اور حکومت ہوتی تو تم تو ایک تل بھی کسی کو نہ دیتے۔ یہ حسد ہے، خواہ مخواہ حسد کا کیا فائدہ؟ ام یحسدون الناس، یہ عنوان واضح طور پر آ گیا۔ کیا حسد کرتے ہیں لوگوں سے علی ما آتاہم اللہ، اوپر اس کے جو دیا انہیں اللہ نے من فضل ہی اپنے فضل سے، فقد آتینا پس تحقیق ہم نے عطا کیا آل ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو الکتاب کتاب والحکمت اور حکمت وآتیناہم اور میں نے انہیں دیا ملکا عظیما بادشاہی بڑی، سلطنت بادشاہی۔ یعنی یہود کی حسد کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی کہ ان کے پاس اگرچہ سلطنت نہیں ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو کیوں ملی ہے، یہ وجہ۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ نبوت ہو، علم ہو، حکمت ہو، حکومت ہو، یہ ہماری نعمتیں ہیں، ہمارا فضل ہے، ہماری رحمت ہے، ہم نے اپنے پیغمبر کو دی اور وہ حسد کرتے ہیں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، پس کچھ ان میں سے وہ جو ایمان لے اس کے ساتھ، وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ اور کچھ ان میں سے وہ جو ہٹے رہے اس سے، وَكَفَى بِجَهَنَّمَ السَّعِيرَةَ اور کافی ہے جہنم سعیرہ دیکھتی ہوئی۔ ان الذین، نیچے کیا لکھے؟ تخویف اخروی، آخرت کے عذاب کا ڈراوا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، بآیاتنا ہماری آیتوں کا، اکثر نماز والی آیتوں کا کوئی انکار نہیں کرتا، زکوٰۃ والی، صدقہ والی، نکاح طلاق والی، اچھے اخلاق والی، کن آیتوں کا زیادہ انکار ہوتا ہے؟ توحید والی آیتیں۔ کون سی؟ توحید والی۔ سوف ثمرہ، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ان قریب، نسلیہم داخل کریں گے ہم اسے، نارن ایک آگ میں، نیچے ایک سخت لکھا ہے، کلما جب کبھی، نازجت جل جائیں گے، جلودہم ان کے چمڑے، بدلناہم ہم انہیں تبدیل کر دیں گے، جلودن چمڑوں میں، غیرہا جو اس کے علاوہ ہوں گے، جو اللہ دوسرا چمڑا اس پر ڈالے گا پھر وہ جل جائے گا، پھر تیسرا۔ بات سمجھ آ گئی؟ ایک مسئلہ چلتا ہے کہ کچھ کہتے ہیں کہ جسم اور روح دونوں نے جب جرم کیا ہے تو عذاب بھی دونوں کو ہونا چاہیے، عذاب اور سزا بھی، کیونکہ روح اور جسم نے مل کر گناہ کیا ہے نا۔ ہم کہتے نہیں، اصل ثواب اور عذاب کا اصل تعلق روح کے ساتھ ہے، جسم کے ساتھ نہیں ہے۔ ہاں اللہ اپنی قدرت سے خرقیادت اس کو بلا رد روح متاثر کر دے، اللہ کی قدرت پر موقوف ہے، لیکن قانون نہیں ہے۔ قانون یہ ہے کہ روح کو عذاب اور ثواب ہوتا ہے مرنے کے بعد۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ وہ لوگ پھر کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی روح نے بھی گناہ کیے تھے اور جسم بھی ساتھ تھا، روح کو عذاب دیا جائے جسم کو نہ دیا جائے، یہ ناانصافی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس آیت میں کیا کریں گے وہ؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ ایک چمڑا جل جائے گا تو پھر دوسرا غیرہا جو پہلے کا خیر ہوگا۔ اب دوسرے چمڑے کا گناہ تھا یا نہیں تھا؟ نہیں تھا نا، دوسرے کا۔ پہلے چمڑے نے تو چلو گناہ کیا تھا، وہ تو چل گیا، اب دوسرا آ گیا، اس نے تو گناہ نہیں کیا تھا، اس کو اللہ کیوں چلا رہا ہے؟ یہ ناانصافی نہیں؟ پھر دوسرا چل گیا، پھر تیسرا اور آ گیا، اب تیسرا تو گناہ کرنے میں موجود ہی نہیں تھا، پھر تیسرے چمڑے کو اللہ کیوں چلا رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ پھر یہاں بھی ناانصافی ہوگی۔ اس لیے سمجھنا اس بات کو ہے کہ چاہے چمڑا پہلا ہو یا دوسرا ہو، جی اصل جو ہے نا روح کو عذاب ہوتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اگر ایک آدمی مر جائے، اس کو کوئی تھپڑ مار دے، اس کو کچھ ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا جی۔ اور اگر زندہ بندہ ہے، میں بھی تھپڑ لگا تو پتہ چل سکے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔
بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ مسئلہ یہ یاد رکھو، مرنے کے بعد عذاب اور ثواب کا تعلق روح کے ساتھ ہوتا ہے، جسم کے ساتھ نہیں ہوتا۔ ہاں بطور معجزہ کے اللہ اپنے نبی کو دکھا دے خرق عادت اللہ کی قدرت سے، تو یہ ممکن ہے۔ یہ کیا ہے؟ ممکن ہے۔ لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، نیچے لکھا ہے حکمت تبدیل کرنے کی حکمت کیا ہے؟ ایک چمڑا جل گیا، دوسرا گیا، دوسرا جل گیا، تیسرا گیا۔ حکمت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، تاکہ چکھتے رہے وہ عذاب کو۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ کریم ہے، غالب حکمت والا۔ اوپر لکھا ہے کہ پہلے چمڑوں سے عذاب دے سکتا ہے، حکیمن کے نیچے لکھا ہے چمڑا بدلانے میں حکمت کس میں ہے؟ اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اللہ سینہ کے نیچے کیا لکھا ہے؟ بشارت۔ بشارت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خوشخبری۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے، نیچے لکھا ہے قوت اعتقادیہ، لائے قوت اعتقادیہ، اعتقاد مضبوط ہو گیا قرآن کے مسئلہ سے۔ وعملوا الصالحات، اور عمل کیے نیک۔ نیچے کیا لکھا ہے؟ مراد قوت عملیہ، ٹھیک ہے۔ سندخلہم، ان قریب ہم انہیں داخل کریں گے۔ نیچے لکھا ہے ثمرہ۔ عمل کیسے مضبوط ہوتا ہے؟ جب نبی کی سنت کے مطابق، قرآن کے مطابق ہو، نبی کی سنت کے مطابق۔ جس عمل میں بدعت ہو وہ عمل مضبوط نہیں ہوتا۔ ہم انہیں داخل کریں گے جنات، باغات میں، تجری من تحتی الانہار، بہتی ہوں گے جن کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان باغوں میں ہمیشہ۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ، واسطے ان کے ان باغوں میں بیویاں ہوں گی پاکیزہ۔ وندخلہم ظلا ظلیلا، اور داخل کریں گے ہم انہیں ظلن، ظل کہتے ہیں سائے کو، کس کو؟ ہاں گھنے سائے۔ ان اللہ، نیچے کیا لکھا ہے؟ ہاں پہلے حصہ میں 10 احکام رعیت کے تھے، عوام پبلک، اور دوسرے حصہ میں 10 احکام سلطنت کے تھے، حکومت چلانے کے۔ اور یہ آخری حصہ، یہ دوسرا حصہ اب شروع ہو رہا ہے۔ اس میں کیا ہوں گے؟ 10 احکام سلطانیہ ہے نا، سلطانیہ سلطنت۔ اوپر لکھے قانون اول سیاست مدینہ، مدنیہ کے مدینہ لکھا ہے، شہر کی سیاست، شہر کو کیسے چلانا ہے، ملک کو۔ ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ نے تمہیں حکم دیا، ان تؤدوا الامانات، یہ کہ ادا کرو تم امانتے، الی اہلہا، ان کے مالکوں کی طرف، اہل جو مالک ہیں ان کو ان کی نعمتیں واپس کرو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ، کیا لکھا ہے نیچے؟ قانون ثانی، اور جب تم فیصلہ کرو، بین الناس، لوگوں کے درمیان، ان تحکموا، یہ کہ فیصلہ کرو تم، بالعدل، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ۔ ان اللہ، بے شک اللہ کریم، نعما، کتنی اچھی، یعظکم، تمہیں نصیحت کرتے ہیں، بھی، اس کے ساتھ۔ ان اللہ کانا، بے شک اللہ کریم ہے، سمیعاً، سننے والا، بصیراً، دیکھنے والا۔ یا ایھا الذین، نیچے کیا لکھا ہے؟ تشریح ہے، اوپر حکم آیا نا کہ کیا کرو؟ عدل کرو۔ عدل کیسے کریں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو تم اللہ کی، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو تم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو حکم والے ہیں تم میں سے۔ جو کیا ہیں؟ حکم والا کون ہوتا ہے؟ مجتہد ہے، محدث ہے، حاکم اور بادشاہ ہے، یہی ہوتے ہیں نا جی۔ یہ اولی الامر کو جاہل حاکم تو نہیں، حاکم بادشاہ، ٹھیک ہے، جو عالم ہوں، مجتہد ہوں، جو قرآن و حدیث کو سمجھنے والے ہوں۔ جاہل حاکموں کی بات نہیں ہو رہی۔ غیر مقلدین کہتے ہیں بھی اللہ کی اطاعت کرنی ہے یا رسول کی اطاعت کرنی ہے، اور کسی کی اطاعت
نہیں کرنی۔ وہ کہتے ہیں اہل حدیث کے دو اصول اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ حالانکہ یہ ان کا جملہ جو ہے نا، یہ ان کے سر پر اس طرح لگتا ہے کہ ان کا سر بھی پھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ نے فرمایا صحابہ کا راستہ ٹھیک راستہ ہے، وہ تو صحابہ کی بات ہی نہیں مانتے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے اور میرے صحابہ کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو، تو وہ تو صحابہ کی سنت پر رکھو نہیں مانتے، وہ تو کہتے اللہ رسول کی مانتے ہیں۔ تو یہ اس دعویٰ میں وہ جھوٹے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے یہاں کتنی قسم کی اطاعت، کتنے لوگوں کی اطاعت کا حکم دیا، یعنی کتنی اطاعت کا ذکر کیا؟ 3۔ اللہ کی اطاعت، رسول کی اور اولی الامر کی۔ اب یہ کہنا کہ ہم اللہ رسول کی مانتے ہیں، یعنی اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت بس، اور کسی کی ہم اطاعت نہیں کرتے، نہ کسی صحابی کی، نہ امام کی، نہ مجتہد کی، نہ محدث کی، تو اس طرح کہنے سے بندہ قرآن کا منکر بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ یہ بتاؤ۔ وہ کہتا ہے میں اللہ کی اطاعت کرتا ہوں، رسول کی اطاعت کرتا ہوں، اور کسی کی اطاعت نہیں کرتا۔ اب اس کی یہ جو بات ہے آپ اس کو سوچیں سمجھیں۔ اللہ کی اطاعت یہ تو ٹھیک ہے، رسول کی اطاعت یہ تو ٹھیک ہے، آگے جو دعویٰ ہے نا کہ اس کے سوا میں اور کسی کی اطاعت نہیں کرتا، اس جملہ سے، اس بات کو کہنے سے بندہ قرآن کا کیا بنتا ہے؟ منکر۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے صرف اللہ کی رسول کی اطاعت کو حکم نہیں دیا، بلکہ وہ اولی الامر کا بھی، ان کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ 3 طبقوں کی اطاعت کرنی ہے، یعنی 3 کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کی، رسول کی اور اولی الامر کی۔ بات سمجھ آ گئی؟ لہٰذا یہ دعویٰ بالکل قرآن کا انکار کرواتا ہے، یہ کہنا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہوں اور کسی کی نہیں کرتا۔ جس طرح کہنے والا خیر مقلد ہو، اہل حدیث ہو، جو بھی ہو، وہ قرآن کا منکر بنتا ہے۔ کیا بنتا ہے؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے 3 کی اطاعت کا حکم دیا۔ کچھ سمجھ آیا؟ دیکھیں، فَإِن تَنَازَعْتُمْ، بس اگر تمہارا تنازع ہو جائے، جھگڑا، اگر تمہارا تنازع ہو جائے تمہارا، اے حاکمو، اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے، پھر کیا کرو؟ فی شیء، کسی چیز میں، فردوہ الی اللہ والرسول، پس لوٹاؤ تم اس تنازع کو اللہ اور رسول کی طرف۔ اگر جھگڑا ہو جائے، کیا ہو جائے؟ تو جھگڑا ہو گیا، جھگڑا کی صورت میں اب جو جھگڑا ختم کرنا ہے تو اللہ رسول کی طرف اس کو لے جانا ہے، یعنی قرآن حدیث کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ اب اگر عوام آپس میں لڑ پڑے تو عوام قرآن اور حدیث سے اپنا کیا کرے گی؟ فیصلہ۔ عوام کو تو قرآن اور حدیث آتی نہیں، فیصلہ کیسے کرے گی؟ سوال میرا سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ اللہ نے فرمایا اگر تمہارا کسی چیز میں تنازع ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ اس تنازع کو اللہ کی طرف پھیرو اور رسول کی طرف پھیرو، یعنی دیکھو قرآن میں کیا ہے اور حدیث میں کیا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب عوام ہے، پڑھے لکھے نہیں ہیں، عالم نہیں ہے، پبلک ہے، عوام ہے، جی کاشتکار لوگ ہیں، زمیندار لوگ ہیں، قرآن و حدیث کو نہیں سمجھنے والے، ان کا جھگڑا ہو گیا کسی چیز میں، اور وہ کس طرح اللہ رسول کے فیصلے، یعنی قرآن حدیث کے مطابق وہ کیسے فیصلے کر سکتے ہیں؟ میرا یہ سوال ہے، کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اللہ نے فرمایا کریں۔ کیا فرمایا؟ کریں۔ تو غیر مقلد کہتے ہیں جی دیکھو اللہ فرماتے ہیں اگر تمہارا کسی چیز میں جھگڑا ہو جائے تو اللہ رسول سے حل کروا لو۔ کیا کرو؟ یعنی قرآن حدیث کے مطابق کرو، یہ ہے طریقہ کار۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ ہم کہتے ٹھیک ہے پھر تم درمیان سے ہٹ جاؤ، ٹھیک ہے، جو عوام ہے ان کو بٹھا دو کہ تم قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلہ کرو۔ اب فاتحہ میں جھگڑا پڑ گیا نا کہ امام کے پیچھے پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، جی آمین اونچی کہنی ہے یا آہستہ کہنی ہے، رفع یدین کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ اختلاف ہوا یا نہیں ہوا، جی وتر 1 ہے یا 2 ہے، جنازے میں فاتحہ ہے یا نہیں، وغیرہ ذالک۔ جھگڑا ہوا نا، ہم نے کہا تم مولوی پیچھے ہٹ جاؤ، عوام کو فیصلہ کرنے دو۔ عوام کو پتہ ہے بخاری کیا ہوتی ہے، مسلم کیا ہوتی ہے، حدیث کا کیا مطلب ہے، وہ تو لفظی ترجمے نہیں کر سکتے۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ 2 حدیث سے آگے وہ کیا فیصلہ کریں گے کہ یہ کون سا کام اس میں کرنا ہے؟
تو یہ جو غیر مقلدین کہتے ہیں کہ اللہ کسی چیز میں جب تنازع اور جھگڑا ہو جائے تو قرآن حدیث سے اس کو حل کرو، ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، عوام کو کہو، عوام کا ایک مسئلہ میں جھگڑا ہو گیا وہ حل کر دکھا، کر سکتے یا نہیں کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ بات سمجھ آ گئی؟ کون کرے گا؟ مجتہد کرے گا، عالم کرے گا، مجتہد کرے گا، تو مجتہد کی پھر بات ماننی پڑے گی نا اس چیز میں، وہ جو فیصلہ کرے گا، تو اسی کا نام تو تقلید ہے۔ ادھر تو تقلید کو شرک کہتے ہیں، تقلید کے بغیر تو کوئی ایک قدم بھی نہیں رکھ سکتا۔ کہتے ہیں یہاں حکم تم میں جھگڑا پبلک کا نہیں، عوام کا نہیں، حاکموں کا ہے۔ کس کا ہے؟ حاکموں کا، جو حاکم ہے، بادشاہ ہے، جو مجتہد ہے، ان کا جھگڑا ہے کہ اگر تمہارا اختلاف ہو جائے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ قرآن و حدیث کو دیکھ لینا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو جھگڑا ختم کر سکتے ہیں، مجتہد ہے، محدث ہے، ان کی کیا کرو؟ اطاعت کرو۔ اور جب مجتہدین کا، محدثین کا آپس میں اختلاف ہو جائے، اختلاف کیسے حل کریں گے؟ قرآن و حدیث کے مطابق۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں جی نہیں، قرآن حدیث میں اختلاف ہو گیا، اب قرآن حدیث کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ قرآن میں یہ آ گیا، حدیث میں یہ آ گیا، فقہ کہاں سے آئی؟ تم خود پھر مجتہد اس کا مطلب بن چکے ہو۔ اچھا جی دیکھیں، ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر ہو تم ایمان رکھتے ساتھ اللہ کے، فردوہ الی اللہ والرسول کے نیچے لکھا ہے مدت حیاتہ، اللہ کی طرف اس اختلاف کو لے جاؤ، مراد اللہ سے کتاب اللہ ہے، ٹھیک ہے؟ والرسول مدت حیات، نیچے لکھا ہوا ہے نا، مدت حیات ہی کا مطلب یہ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیغمبر سے فیصلہ کرواؤ، پیغمبر کی زندگی میں پیغمبر سے فیصلہ کرواؤ، فبعدہ الی سنتی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کی سنت کو دیکھ لو۔ بات سمجھ آئی یا نہیں ہے؟ ان کنتم، اگر ہو تم تؤمنون باللہ، ایمان رکھتے ساتھ اللہ کے، والیوم الآخر، اور ساتھ دن آخر کے، آخرت کے، ذالک، کیا ہوا یار؟ بند کھولو، ذالکا، نیچے کیا لکھا ہے؟ اس کا مشار الیہ لکھا ہے، ذالک اس میں اشارہ ہے نا، نیچے کیا لکھا ہے اس کا؟ مشار الیہ، اطاعت اللہ والرسول وَأُولِي القرآن پر دیکھو، وَأُولِي الْأَمْرِ، کتنی چیزیں؟ تین نا، پیچھے تین کا ذکر نہیں پڑا، تو تین چیز اس کا مشابہ ہے پڑی، ذالکا، یہ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اور اولی الامر کی اطاعت، تو ذالکہ کا مشار الیہ کتنی چیزیں، اور آگے ایک اور جملہ بھی، وحوالہ تناعض الی الکتاب والسنہ، اللہ کی اطاعت کرنا، رسول اللہ کی اطاعت کرنا، اولی الامر کی اطاعت کرنا، اور تنازعات کو کتاب اللہ اور سنت کے حوالے کرنا، یہ سارے کام کیا ہیں؟ خیر، بہت بہتر ہے۔ اوپر کیا لکھا ہے؟ دنیا میں، وَأَحْسَنُ، اور بہت عمدہ ہے، تأویلا، انجام کے لحاظ سے، اوپر لکھے راحت و امن سے، آخرت میں نتیجہ کے لحاظ سے۔ الم ترى، نیچے ایک لکھا ہے نہیں لکھا؟ سامنے حاشیہ پڑھیں۔ ایک یہودی اور منافق کے درمیان کسی قسم کا کیا ہوا؟ یہودی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرواتے ہیں، یعنی کہ یہودیوں کا بھی یقین تھا کہ نبی کا فیصلہ غلط نہیں ہوتا، اور منافق نے کہا کہ کعب بن اشرف سے، کعب بن اشرف یہودیوں کا سردار تھا، منافق حال دیکھا ہے، منافق کہتا یہودیوں کے سردار کے پاس، مجبور ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروایا، نبی علیہ السلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ، اس میں تو یہودی کیا ہے؟ سچا ہے۔ پھر منافق نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی فیصلہ، واقعہ یاد آ گیا، حضرت عمر نے فرمایا میں فیصلہ کر دوں، تلوار اٹھا کر اس کی گردن کو اتار دیا تھا، لمبا واقعہ تم سنتے رہتے ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار سے منافق کی گردن کاٹ دی۔ یہ وہی سارا پس منظر ہے، اس میں دو مسئلے اہم آ رہے ہیں، تم نے کچھ غور کرنا پڑے گا۔
الم ترى زجر، اللہ نے ڈانٹا کیا تو نے نہ دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، یزعمون، جو گمان کرتے ہیں یعنی دعویٰ کرتے ہیں، انہم آمنوا، کہ بے شک وہ ایمان لائے، بما، اس کتاب کے ساتھ، انزل، جو اتاری گئی، الیک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ ان کا صرف خالی دعویٰ ہے کہ ہمارا قرآن پر کیا ہے؟ ایمان ہے۔ جس طرح آج کا مسلمان اکثریت، ہم جی قرآن مانتے ہیں، جب قرآن کا مسئلہ بعد پھر جعلی روایتوں کی طرف چلا گیا۔ وما، اور وہ کتابیں، انزل، جو اتاری گئی، من قبل، کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، انہوں نے کہا کہ ہمارا قرآن پر بھی ایمان ہے اور پچھلی کتابوں پر بھی۔ یریدون، ایمان کا دعویٰ کر کے کردار دیکھو، نیچے لکھا ہے کردار اول، یریدون، ارادہ کرتے ہیں وہ، ایتحاکموا، یہ کہ فیصلہ لے جائیں وہ، الی الطاغوت، طرف طاغوت، کعب بن اشرف، یہودیوں کے سردار کے پاس۔ وقد امروا، معنی اول، حالانکہ یہودیوں سے فیصلہ کروانے کی شرع اجازت بھی نہیں تھی، حالانکہ حکم کیے گئے وہ شرع کی طرف سے، شریعت کا حکم تھا، ان یکفروا بہ، یہ کہ کو انکار کر دے اس کے ساتھ، یعنی طاغوت کا اعتقاداً عملاً کیا کرے؟ انکار کرے، چہ جائے کہ اسے فیصلہ کروائیں۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، معنی ثانی، دوسری رکاوٹ، اور چاہتا تھا شیطان، ان یضلہم، کہ ان کو بھٹکا دے، گمراہ کر دے، ضلالا بعیدا، گمراہ کرنا دور کا، حق سے بہت دور لے جاتا ہے۔ کیا سمجھ آیا؟ جو آدمی کلمہ پڑھے، قرآن پر ایمان لانے کا دعویٰ کرے، لیکن قرآن کے مسئلے پر راضی نہ ہو، قرآن کے فیصلے پر راضی نہ ہو، وہ کیا ہے؟ وہ گمراہ ہے، وہ مسلمان نہیں، وہ منافق ہے۔ وَإِذَا قِيلَ، پہلا کردار کیا تھا کہ طاغوت سے فیصلہ کروانا چاہتا ہے، اور اس کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ میں کتاب پر بھی ایمان رکھتا ہوں۔ وَإِذَا قِيلَ، نیچے لکھے کردار دوم، ایمان کا دعویٰ کر کے اس کا دوسرا کردار دیکھو۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا گیا لَهُمْ، انہیں، تَعَالَوْا، آؤ تم، إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، طرف اس کتاب کے جو اللہ نے اتاری، کون سی؟ قرآن مقدس، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور طرف رسول کے، مراد پیغمبر کی طرف آؤ، فیصلہ کرے۔ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، دیکھے گا تو منافقوں کو، یصدون، روکتے ہیں، عنکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صدوداً، روکنا، منافق روکتے ہیں، نہیں پیغمبر کے پاس نہیں جانا، پیغمبر کے پاس نہیں جانا، منافق روکتے ہیں۔ فَكَيْفَ، بس کیا حال ہوگا، ایک ایسے فیض اذا اصابت مصیبہ، جب پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت، نیچے لکھے فاروق اعظم کا قتل کر دینا منافق کو، جب پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت، بما، بسببیا، کیوں پہنچتی ہے؟ بسبب اس کے جو آگے کیا ان کے دائیں ہاتھوں نے۔ ثم، نیچے لکھے تعویل منافقین، منافقانیاں تعویلیں سنو۔ ثم جاؤ کا، پھر آتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یحلفون باللہ، قسمیں اٹھاتے اللہ کے نام کی، ان اردنا، کہ نہیں ارادہ کیا ہم نے، ان اللہ کے مقابل آ جائے تو وہ منفی ہوتا ہے، نفی اس کا معنی ہوتا ہے، ان کا معنی نہیں، ان اردنا، نہیں ہم نے ارادہ کیا، الا احسان و توفیق، مگر احسان اور موافقت کا۔ ہم بھئی اس لیے کہتے تھے کہ یہودیوں کے سردار کے پاس فیصلہ لے جائیں تاکہ جوڑ پیدا ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ جوڑ، نیچے لکھا ہے نا، بالمحاکمات الی غیرک، تیرے غیر کی طرف ہم فیصلہ لے جائیں، احسان و توفیقہ، آپس میں دل مل جائیں، و توفیق، اور موافقت بھی ہو جائے۔ کس کے لیے؟ منافق نے کہا ہم کیوں یہودیوں کے پاس فیصلہ لے جانا چاہتے تھے، تاکہ کیا پیدا ہو؟ جوڑ پیدا ہو۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ منافق اور موحد کو اکٹھا کرنے والا، جی مشرک اور موحد کو اکٹھا کرنے والا، جوڑ پیدا کرنے والا، مشرک کے پیچھے نمازیں پڑھ کے جوڑ پیدا کرنے والا، جنازے پڑھ کے ان کے کلوں میں شریک ہو کر جوڑ پیدا کرنے والا، وہ مومن ہوتا ہے یا منافق ہوتا ہے؟ دیکھ لیا آپ نے قرآن کا مسئلہ، یہ ہے قرآن کا مسئلہ۔
اولئک الذین، نیچے کیا لکھا ہے؟ رد تعویل، منافقوں کی تعویل کو اللہ نے کیا کر دیا؟ رد کر دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں یعلم اللہ ما فی قلوبہم، جانتے ہیں اللہ وہ جو ان کے دلوں میں ہے، انہاں دے اندر دی بےمانی دا اللہ کو سارا پتہ ہے، ٹھیک ہے، جانتے ہیں اللہ کریم جو ان کے دلوں میں ہے۔ رد تعویل، منافق دا کام ہے تعویل کرنا۔ آیت پڑھو نا قرآن دی، اب وہ کیا کرے سی؟ تعویل، اسماد نفیت، سمادی نہیں۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں یعلم اللہ، جانتے ہیں اللہ ما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں ہے، فاعرض عنہم، پس منہ پھیر دو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقوں سے۔ نیچے لکھے یعنی مواخذہ نہ کرو، نہ کرنا۔ وعظہم، اور انہیں واعظ کرتے رہو، نصیحت باعتبار منصب رسالت کے، نبی کا کام بھی یہ ہوتا ہے لوگوں کو واعظ کرنا۔ وَقُلْ لَهُمْ، اور کہہ دو ان کے لیے، فی انفسہم، ان کے دلوں میں، قولا بلیغا، بات بلیغ۔ وما ارسلنا، رد اول غلطی، اور نہیں بھیجے ہم نے منافقین کی دو غلطیاں، مخالفت رسول، عدم تدارک کی غلطی سامنے لکھا ہے، غلطی ہو جائے تو پھر اس پر پکے رہتے، معافی معذرت نہیں کرتے۔ وما ارسلنا من رسول، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی پیغمبر، الا لیطاع باذن اللہ، مگر تاکہ اطاعت کیا جائے اللہ کے حکم سے۔ ولو انہم، اب یہ آیت قابل توجہ ہے، اور اگر بے شک وہ منافق اذ ظلموا، جب وہ ظلم کر بیٹھے انفسہم، اپنی جانوں پر، جاؤ کا، آتے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فاستغفر اللہ، پس وہ معافی مانگتے اللہ سے، واستغفر لهم الرسول، اور معافی مانگتا ان کے لیے پیغمبر، لوجد اللہ توابا رحیما، البتہ پاتے اللہ کو رجوع کرنے والا، رحم کرنے والا۔ میں نے کہا تھا نا کہ ان آیتوں میں دو باتیں اہم ہیں۔ اچھا آپ پہلے تو یہ بتائیں کہ رکوع سے لے کر یہاں تک مؤمنین کا ذکر ہے یا منافقین کا؟ سوچ کر جواب دینا ہے۔ الم تر الی الذین یزعمون سے لے کر یہاں تک منافقین کا ذکر ہے یا مومنین کا؟ منافقین کا، یہ بات پوری ہو گئی۔ اچھا اگر کسی منافق سے ہو جائے غلطی، اگر کسی منافق سے غلطی ہو جائے تو اللہ نے فرمایا وہ میرے سے معافی مانگتا۔ اچھا نبی کے پاس جا کر بھی معذرت کرتا، جی نبی سے بھی معافی مانگتا، نبی سے بھی معافی مانگتا اور اللہ سے بھی معافی مانگتا تو اللہ پاک معاف کر دیتا۔ کون معافی مانگتا؟ مومن یا منافق؟ منافق۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب حیاتیوں اور بریلویوں کا عقیدہ ہے کہ اگر انسان سے غلطی ہو جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ چلا جائے اور جا کے معافی مانگے کہ اللہ کے پیغمبر میرے سے غلطیاں بہت ہو گئیں، میں اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں، آپ بھی میرے لیے اللہ سے معافی مانگی۔ بات سمجھ آ گئی؟ کن کا نظریہ ہے؟ اہل تشیع کا اور بریلویوں کا۔ یہ بات سمجھ آئی ان کی یا نہیں آیا؟ یہ جب چاہتے ہیں وہاں دل ہی دل میں کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر ہمارے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگو، ہمارے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگو، ٹھیک ہے۔ اچھا انہیں کہا جائے حیاتیوں کو اور بریلویوں کو بھئی تم اس طرح کیوں نبی پاک علیہ السلام کے روزے پر جا کر کہتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں قرآن میں آیا ہے کہ جب غلطی ہو جائے، اپنی جانوں پر کیا ہو جائے ظلم، تو نبی کے پاس جاؤ اور جا کر یوں کہو کہ اللہ کے نبی میرے لیے گناہوں کی معافی مانگ۔ یہ آیت میں آ گیا، آپ کیا جواب دیں گے؟ اس آیت میں کن لوگوں کو کہا گیا کہ پیغمبر کے پاس جا کر پیغمبر سے کہیں کہ میرے لیے اللہ سے بخشش طلب کرے؟ کن لوگوں کو کہا گیا؟ منافقوں۔ بات سمجھ آئی یا نہیں ہے؟ پہلی بات اس کا کیا جواب ہے کہ یہ منافقوں کو کہا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے یہودی اور اہل تشیع اور بریلوی یہ دونوں طبقے منافق ہیں۔ جب منافق ہیں تو اس وجہ سے روزے رسول پہ جا کر کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی سے
طلب کرتے حاجت کہ آپ ہمارے لیے دعائے مغفرت کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ ایک جواب سمجھ ہے؟ یہ دونوں طبقے کیا ثابت ہوئے، مومن یا منافق؟ منافق۔ دوسری بات یہ ہے، اب یہ دوسری بات بڑے غور طلب بات ہے۔ اللہ نے فرمایا جب غلطی ہو جائے منافقوں سے، جاؤ کا، وہ آپ کے پاس آئے، جاؤ کا، میرے پیغمبر آپ کے پاس آئے، یوں نہیں فرمایا جاؤ قبرہ کا، میرے پیغمبر آپ کے پاس آئے، یہ نہیں فرمایا کہ آپ کی قبر کے پاس آئے، ٹھیک ہے نا؟ وفات کے بعد تو قبر کے پاس جانا ہے، نبی کے پاس نہیں جانا، قبر کے پاس کا قرآن میں حکم نہیں ہے۔ بات بھی منافق کی ہے اور بات بھی پیغمبر کی زندگی کی ہے کہ پیغمبر کی زندگی میں نبی کے پاس آ کر کہے اللہ کے نبی میں نے غلطی کی ہے، بہرحال میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، آپ بھی میرے لیے دعا کریں۔ تو زندہ بندے کا زندہ سے دعا کروانا تو جائز نہیں ہے، جائز ہے نا؟ آپ مجھے کہیں جی دعا کریں، میں آپ کو کہوں کہ دعا، حدیث پاک میں نہیں آیا۔ ایک آدمی جمعہ کے دن آیا، اللہ کے نبی قحط ہے، بارش نہیں، آپ نے دعا کی، بارش برسنے لگی۔ اگلا ہفتہ آ گیا، پھر وہ بندہ کھڑا ہوا، اللہ کے نبی 8 دن ہو گئے بارش برس رہی ہے، اب تو مکان بھی گرنے لگے ہیں، دعا مانگیں جو اللہ بارش بند کر دے۔ ابو ہریرہ نہیں آئے تھے کہ میری ماں کی ہدایت کے لیے اللہ کے نبی دعا کرو، آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھے، اللہ نے ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دی تھی، آپ نے نہیں سنا؟ حضرت عمر جا رہے تھے طواف کرنے مکہ شریف میں عمرہ کرنے کے لیے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ یا اخش اشرکنا فی دعائک، بڑا چھوٹے سے کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی، حضرت عمر سے کہہ رہے ہیں۔ نبی کا شان کتنا ہوتا ہے، صحابی کا نبی سے گھٹ ہے شان، لیکن بڑی شان والا چھوٹی شان والے سے کہہ رہا ہے جب مکہ میں جانا، جب وہاں دعائیں کرنا تو میرے لیے بھی دعا کرنا۔ زندہ کا زندہ سے دعا کرنا جائز، لیکن وفات کے بعد اس کے لیے تو دعا ہو سکتی ہے، اس سے دعا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں قحط ہوا، حضرت عمر نے حضرت عباس کو کہا کہ آپ دعا کروائیں، ہم آمین کہیں گے، اللہ بارش برسا دے گا۔ جب اللہ کے نبی موجود تھے تو اللہ کے نبی دعا کرتے، ہم آمین کہتے، اللہ بارش برساتا۔ اب اللہ کے نبی نہ رہے، آپ دعا کروائیں، ہم کیا کہیں گے؟ آمین کہیں گے، اللہ بارش برسا دے گا۔ اگر وفات کے بعد قبر پر روزے پہ جا کے دعا کی جا سکتی، فاروق اعظم جیسا عاشق رسول نبی پاک کی قبر کو چھوڑ کر حضرت عباس سے دعا کرواتے؟ کبھی نہ کرواتے۔ مسئلہ ثابت ہو گیا، وفات کے بعد اس کے لیے تو دعا ہو سکتی ہے، اس سے دعا نہیں ہو سکتی۔ ولی فوت ہو جائے، بہت بڑا عالم نیک زاہد بندہ فوت ہو جائے، اچھا اس کا ہم جنازہ پڑھتے ہیں، جنازہ دعا ہے، ہم دعا کرتے یا نہیں کرتے؟ وہ خود اٹھ کر اپنے لیے دعا کر سکتا ہے؟ جب اپنے لیے خود دعا نہیں کر سکتا، جب منو مٹی کے نیچے آ جاتا ہے تو پھر اوروں کے لیے دعا کیسے کر سکتا ہے؟ بات سمجھ آ گئی یا نہیں آ گئی؟ جو آدمی اللہ کے نبی کے روزے پہ جا کر دعا کرواتا ہے، ولیوں کے مزاروں اور قبروں پر جا کر دعا کرواتا ہے، وہ قرآن کا منکر ہے یا قرآن کو مانتا ہے؟ اور وہ کافر ہے یا مومن ہے؟ کافر ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ جو اللہ کے پیغمبر کے روزے پہ جا کر بزرگوں کے مزاروں پہ جا کر دعائیں کرواتا ہے، وہ مشرک ہے، وہ مومن نہیں۔ وہ مشرک ہے، وہ مومن نہیں۔ پیغمبر کے روزے پہ جا کے دعا کرواتا ہے یا ولیوں کے مزاروں پہ جا کے دعا کرواتا ہے، ایسے لوگ مومن نہیں ہوتے، مشرک ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ تو یہ دلیل میں نے بتا دی، حیاتی کہتے ہیں اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے روزے پہ جا کے دعا منگواؤ، گناہوں کی جی بخشش کرواؤ کہ اللہ کے نبی ہمارے لیے کیا کریں، اللہ سے معافی مانگے۔ قرآن میں جو آ گیا، ہم نے پہلے کیا جواب دیا؟ یہ تو منافقوں کو کہا جا رہا ہے۔ اور جاؤ کا قبرہ کا نہیں ہے، جاؤ کا ہے، نبی کی زندگی کی بات ہے، وفات کے بعد کی بات۔ کتنے جواب ہو گئے؟ تیسرا جواب دے رہا ہوں، بہت مضبوط جواب ہے، اگلی آیت کا ترجمہ کرو پہلے۔ فلا وربک، پس نہیں
اور قسم تیرے پروردگار کے لا یؤمنون نہیں ایماندار ہو سکتے حتی یحکموک یہاں تک کہ فیصلہ کروائیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیما شجر بینہم اس میں جو اختلاف ہوا ان کے مابین ثم لا یجدوا فی انفسہم پھر نہ پائے وہ اپنے دلوں میں حرجن تنگی مما اس میں سے جو قضیتا آپ نے فیصلہ کیا وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اور تسلیم کرے وہ تسلیم کرنا۔ اللہ نے فرمایا جب بھی تمہارا کسی مسئلہ میں کسی بات میں کیا ہو جائے اختلاف تو میرے نبی سے کیا کرواؤ فیصلہ، اگر نہیں کرواؤ گے تو فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ تیرے رب کی قسم ایماندار نہیں بن سکتے۔ مسئلہ سمجھ آیا؟ جب تک اختلاف کا فیصلہ اللہ کے نبی سے نہ کروائیں گے اس وقت تک مومن۔ اچھا صحابہ کا اختلاف ہوا یا نہیں ہوا؟ کسی صحابی نے نبی پاک کی قبر پہ جا کے اس اختلاف کا فیصلہ کروایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ کے مابین لڑائیاں بھی ہوئی، اختلاف تھا یا نہیں تھا؟ تھا، تھے دونوں حق پر، دونوں صحابی دونوں حق پر، دونوں جنتی، لیکن اختلاف تو ہوا، اختلاف تو ہو جاتا ہے نا، ہیں دونوں حق پر۔ بات سمجھ آئی؟ دونوں حق پر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کی سر و داڑھی میں پکڑا تھا یا نہیں پکڑا تھا؟ پکڑا تھا، حالانکہ حضرت ہارون بڑے تھے، موسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے، ٹھیک ہے، اختلاف دونوں کا ہو گیا، دونوں حق پر تھے یا نہیں تھے؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے کیا کہا؟ لا تأخذ بلحیتی ولا، میری داڑھی اور سر کو نہ پکڑ چھوڑ دے، ٹھیک ہے۔ دو کا اختلاف بعض اوقات ہو جاتا ہے اور ہوتے دونوں حق پر ہیں، دونوں کس پر ہوتے ہیں؟ حق پر ہوتے ہیں۔ بات کو سمجھو، اس آیت میں اللہ نے قسم اٹھا کر فرمایا جب تک اپنے اختلاف میں میرے نبی سے فیصلہ نہیں کرواؤ گے تم مومن۔ اچھا چاروں اماموں کے اختلاف ہے یا نہیں ہے فقہی مسائل میں؟ حضرت امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحم، چاروں اماموں کا آپس میں اختلاف ہے یا نہیں؟ آپ نے بھی شاید پڑھا ہوگا، امام شافعی کچھ فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ کچھ فرماتے ہیں، قدوری پڑھیں گے تو ساری باتیں سامنے آ جائیں گی۔ اچھا کسی چار اماموں میں سے کسی نے کہا کہ جا کر نبی علیہ السلام سے فیصلہ کرواتے ہیں، حالانکہ اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ جب تک میرا نبی اختلاف کا فیصلہ نہیں کرے گا تم مومن۔ اچھا محدثین کے اختلاف رہا، آج کل ہے یا نہیں؟ ہے نا، مفتیوں سے مسئلہ پوچھتے ہیں یا نہیں پوچھتے؟ کیوں پوچھتے ہیں؟ نبی سے پوچھیں۔ اللہ نے قسم اٹھائی جب بھی اختلاف ہو میرے نبی فیصلہ کرے گا، کوئی مفتی نہیں کر سکتا، کوئی مولوی، کوئی امام، کوئی مجتہد، کوئی محدث نہیں فیصلہ کر سکتا۔ کون فیصلہ کرے گا؟ میرا نبی فیصلہ کرے گا۔ حتی یحکموک، میرے پیغمبر آپ فیصلہ کریں گے۔ یہ کیوں پھر مفتی بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ جج کیوں ہیں؟ یہ قاضی کیوں ہیں؟ یہ مفتی کیوں ہیں؟ یہ مولوی کیوں ہیں؟ بات سمجھ آئی یا نہیں ہے؟ اس کا مطلب تو ہے پھر کوئی بھی مومن، حیاتی بھی، بریلوی بھی جواب دیں گے نبی کی زندگی میں نبی سے فیصلہ کروانا تھا۔ نبی کی زندگی میں نبی زندہ تھا تو نبی ہی فیصلہ کرے گا، کوئی اور فیصلہ وفات کے بعد کی بات نہیں۔ اس آیت کا مطلب ہے یحکموں کا، پیغمبر کی زندگی میں پیغمبر ہی فیصلہ کرے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ ہم نے کہا جب اس بات کو مانتے ہو پچھلی آیت بھی مانو، پیغمبر زندہ تھا، منافق سے غلطی ہو جائے اللہ سے معافی مانگے، نبی سے درخواست کرے، دعا کی کہ میرے لیے، لیکن وفات کے بعد نہیں۔ جس طرح وفات کے بعد نبی فیصلہ نہیں کر سکتا تو کسی کے لیے دعا مغفرت بھی نہیں کر سکتا۔ بات سمجھ گئے ہو؟ حیاتی اس آیت کو مانتے ہیں یا منکر ہیں؟ حیاتی اور بریلوی۔ اللہ نے یہ کہتے نبی زندہ ہے، سنتا ہے، عقیدہ ہے یہ ان کا نہیں ہے، بالکل بے غبار عقیدہ ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ چھپاتے نہیں ہیں۔ یہ کہتے نبی پاک روزے میں سنتا بھی ہے اور زندہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جن کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ کا نبی قبر میں، روزہ میں زندہ ہے، سنتا بھی ہے، اب وہ تو اپنے مفتی سے فتویٰ
فیصلہ نہیں کروا سکتا، وہ تو نبی سے فیصلہ کروائے۔ لیکن ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ روضہ میں اللہ کے پیغمبر کو زندہ ماننے والا بھی کافر ہے، اور اس اللہ کے نبی کے سننے کا عقیدہ رکھنے والا بھی کافر اور مشرک ہے۔ ہم تو اسے کافر اور مشرک سمجھتے ہیں، اس لیے ہم تو فیصلہ اس لیے نہیں کرواتے، زندگی میں نبی سے فیصلہ، وفات کے بعد نبی سے فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ حیاتی بریلوی شیعہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی قبر میں زندہ ہیں، تو ان کے نزدیک یہ اس کے باوجود یہ فیصلہ نبی پاک سے نہیں کرواتے، تو یہ پکے کافر اور پکے مشرک ہیں۔ کچھ بات سمجھ آئی یا نہیں ہے؟ اگر آپ کو کوئی مشرک ٹکر جائے، آپ سے پوچھے کہ آپ نبی کو روزے میں زندہ سمجھتے ہیں، آپ کہیں گے نہیں سمجھتے، وہ کہے گا پھر آپ تو بڑے بے ادب ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں۔ آپ اس سے پوچھیں گے کہ آپ کا کیا نظریہ ہے، وہ تو کہے گا ہاں میں تو نبی کو قبر میں زندہ سمجھتا ہوں۔ آپ کہیں کہ قرآن نے آپ کو کافر کہا ہے، ٹھیک ہے، قرآن نے آپ کو، اگر اس جملے سے آپ ڈرے تو یوں کہیں کہ اللہ کے قرآن نے آپ کو پھر بے ایمان کہا ہے، یہ جملہ ٹھیک ہے؟ وہ کہے گا کیسے؟ آپ شاید پڑھ دیں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک۔ اب تو اپنے اختلاف کے فیصلے نبی سے کرواتا ہے، وہ کہے گا نہیں مفتی سے کرواتا ہوں، جج سے، قاضی سے۔ آپ کہیں کہ آپ کا عقیدہ ہے پیغمبر زندہ ہے، سنتا ہے، پھر آپ فیصلہ نہیں کرواتے۔ قرآن نے قسم اٹھا کر کہا لا یؤمنون، وہ بندہ بے ایمان ہے، وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے جو پیغمبر زندہ ہو اور پھر فیصلہ نہ کروائے۔ ہمارا عقیدہ زندہ نہیں ہے، ہم فیصلہ نہیں کرواتے۔ آپ کا عقیدہ پیغمبر زندہ ہے، آپ اس کے باوجود فیصلہ نہیں کرواتے، آپ بے ایمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں۔ اور وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا کے نیچے کیا لکھا ہے؟ تسلیم کا نقشہ صحیح۔ پچھلی آیت میں تھا نا وَيُسَلِّمُ تسلیمہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو دل و جان سے تسلیم کریں۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا، اور اگر بے شک ہم کتبنا لکھ دیں علیہم ان پر، ان اقتلوا انفسکم کہ تم قتل کرو اپنی جانوں کو، او اخرجوا من دیارکم یا نکلو تم اپنے گھروں سے، ما فعلوہ نہ کرتے وہ یہ کام، نہ کرتے وہ اس کام کو، الا قلیل منہم مگر تھوڑے ان میں سے، نیچے لکھے یعنی مومن کامل تھوڑے عمل کرتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ اور اگر بے شک ہو، فعلوا کر گزرتے، ما یوعظون ہو جو نصیحت کیے گئے بھی اس کے ساتھ، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ البتہ ہوتا بہت بہتر ان کے لیے، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا اور زیادہ سخت ضرور پختگی کے، وَإِذًا اور اس وقت لَآتَيْنَاهُمْ البتہ ہم انہیں دے دیتے مِن لَدُنَّا اپنی طرف سے اجرًا عظیما اجر بڑا، وَلَهَدَيْنَاهُمْ اور البتہ ہم انہیں دکھا دیتے صراطًا مستقیما راستہ سیدھا جنت کا بلا روک ٹوک۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ اور جو کوئی اطاعت کرتا ہے اللہ کی اور رسول کی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ پس یہ وہ لوگ ہیں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے یہ لوگ، انعم اللہ علیہم انعام کیا اللہ نے ان پر، من النبیین یعنی نبی، والصدیقین اور صدیق، والشہداء اور شہداء، والصالحین اور صالحین، وحسن اولئک رفیقا اور اچھے ہیں یہ لوگ ازرو رفاقت کے، انہاں دی سنگت اچھی۔ ذالک الفضل من اللہ ان کا قرب اور معیت کا مل جانا یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے، وکفا باللہ وکیلا اور کافی ہے اللہ علیمہ جاننے والا۔ یا ایھا الذین آمنوا نیچے کیا لکھا ہے؟ ہتھیار پکڑو اور جہاد کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، خذوا حذرکم پکڑو تم اپنے بچاؤ یعنی ہتھیار، فانفروا ثبات پس نکلو تم جدا جدا، او انفروا جميعا یا نکلو تم سب مل کر، وان منکم شکوہ برائے منافقین کی بات شروع ہو گئی، اور بے شک تم میں سے، کیونکہ رہتے جو صحابہ میں سے اس لیے کہا منکم تم میں سے، ایمان میں ایک جیسے نہ تھے،
یہ منافق تھے صحابہ پکے مومن. یہ کس کی بات ہے؟ رہتے چونکہ انہیں کے صفوں میں تھے، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، ظاہری تو کلمہ پڑھتے نا. اور بے شک تم سے لمن البتہ وہ ہیں، لاجبتی انا البتہ سستی کرتے ہیں. نیچے کیا لکھے؟ وصف اول بزدل ہیں، سستی کرتے ہیں. جہاد میں جانے سے ان کا جی کتراتا ہے. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، پس اگر پہنچے تمہیں کوئی مصیبت، شکست ہو جائے وغیرہ. قال کہتا ہے قد انعم اللہ علیہ، تاکہ انعام کیا اللہ نے مجھ پر. اذ لم اکم معهم شہیدا، جبکہ نہ تھا میں ان کے ساتھ حاضر. شکر ہے میں ساتھ نہیں گیا تھا، ورنہ مجھے بھی شکست ہوتی. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ، خود غرضی دیکھو، اور البتہ اگر پہنچے تمہیں فضل من اللہ، فضل اللہ کی طرف سے، فتح مال غنیمت. لَيَقُولَنَّ، البتہ کہتا ہے نیچے لکھا ہے افسوس کرنے والا مال کے فوت ہونے پر، البتہ ضرور بے ضرور کہے گا کَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، گویا کہ نہ تھی تمہارے درمیان اور اس کے درمیان کوئی محبت. اس طور پر کہے گا، اتنی بے رغبتی ہوگی اس بندے کو، کہے گا یا لیتنی، اے کاش میں کنت معہم، ہوتا میں ان کے ساتھ یعنی جہاد میں، فافوز فوزا عظیما، پس میں کامیاب ہو جاتا کامیابی بڑی. فَلْيُقَاتِلْ، نیچے لکھا ہے ترغیب الالقتال، اوپر لکھا ہے بلا تأمل، سوچنا کیا ہے، چلو نا جہاد کرو. پس چاہیے کہ لڑے اللہ کی راہ میں. الذین، وہ لوگ، یشترون الحیات الدنیا، جنہوں نے بیچ ڈالا دنیا کی حیاتی کو، بالآخرہ، بدلے آخرت کے. ومن یقاتل، وجہ جو کوئی قتال کرے گا اللہ کی راہ میں، فیقتل، پھر قتل کر دیا گیا، او یغلب، یا غالب آ گیا، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، پسند قریب ہم اسے دیں گے اجر بڑا. وما لکم، کیا عذر ہے، کیا وجہ ہے؟ فرمایا سامنے دیکھو نا، حکم سارے سے جانی اللہ کے راستے میں اٹھو جہاد کرو. غریب اور مسکینوں کو کفار کے ہاتھ سے چھوڑاؤ، اور جو دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں شہر سے نکال، اور خود نکلنے کی طاقت نہیں رکھتے. فما لکم، اور کیا ہے تمہارے لیے، کیا عذر ہے تمہارے لیے، لا تقاتلون فی سبیل اللہ، نہیں تم قتال کرتے اللہ کی راہ میں، والمستضعفین، حالانکہ کمزور، من الرجال، مردوں سے، والنساء، عورتوں سے، والولدان، اور بچوں سے، الذین یقولون، جو کہتے رہتے ہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار، اخرجنا، نکال تو ہمیں، من هذه القرية الظالم اهلها، اس بستی سے کہ ظالم ہے اس کے رہنے والے، واجعل لنا من لدنک ولیا، اور کر دے تو ہمارے لیے اپنی طرف سے ولی، کوئی حمایتی تحت الاسباب. وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اور کر دے تو ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی نصرت کرنے والا. ولیًّا، اور نصیرًا، تحت الاسباب، اللہ کی صفت ہے فوق الاسباب. الذین، نیچے لکھے نصب العین، مومنین کا نصب، مومنوں کا نصب العین. الذین یآمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، یقاتلون فی سبیل اللہ، لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں. والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، لڑتے ہیں طاغوت کے راستے میں. فقاتلوا اولیاء الشیطان، پس قتل کر دو شیطان کے دوستوں کو. ان کید الشیطان کان ضعیفا، کیونکہ شیطان کی تدبیر ہے کمزور. الم تر الی الذین، نیچے لکھا زجر یعنی بے موقع جوش نہ کرو، بے موقع جوش، موقع تامنڈے. ولم تر الی الذین، کیا تو نے نہ دیکھا یعنی نہ غور کیا ان لوگوں کی طرف، قیلا، کہا گیا، لہم، ان سے، کفو ایدیکم، روکے رکھو اپنے ہاتھوں کو. ابھی تک جہاد کا حکم نہیں آیا، ابھی ہاتھوں کو روکے رکھو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، بدنی مشق کرو، قائم کرو نماز کو. وَآتُوا الزَّكَاةَ، نیچے کیا لکھا ہے، مشق، مال خرچ کرو. فلما کتبا، پر جب لکھ دیا گیا یعنی فرض کر دیا گیا، علیہم ان پر، القتال، قتال کا حکم آ گیا. اذا فریقن، اس وقت ایک گروہ، نیچے کیا لکھا ہے، منافق.
منہم ان میں سے یخشون الناس ڈرنے لگے لوگوں سے کہ خشیت اللہ جیسے ڈرنا ہوتا ہے اللہ سے او اشد خشیہ یا زیادہ سخت ضرور ڈرنے کے وقالوا اور کہنے لگے منافق ربنا اے ہمارے پروردگار لیما کیوں کتبتا تو نے لکھ دیا یعنی فرض کر دیا علینا ہم پر القتال اوپر کیا لکھا ہے بلکہ یہ مراد ہے کہ کچھ تیاری کر لیتا لولا کیوں نہ اخرتنا ڈھیل دی تو نے ہمیں مؤخر کیا تو نے ہمیں الی اجل قریب طرف مدت قریب کے قل فرما دو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم متاع الدنیا قلیل نفع دنیا کا تھوڑا ہے والآخرت خیر لمن اتقى اور آخرت بہت بہتر ہے واسطے اس بندے کے جس نے تقوی اختیار کیا اللہ سے ڈرا ولا تظلمون فتیلا اور نہ تم ظلم کیے جاؤ گے دھاگے برابر ایک ذرہ برابر اینما تکونو موت سے نہ ڈرو جہاں کہیں تم ہوگے یدرککم الموت پالے گی تمہیں موت نیچے لکھا ہے جہاد نہ کرنے سے موت سے نہیں دیکھ رہے نا نہیں بچ سکتے اینما تکونو جہاں کہیں تم ہوگے یدرککم الموت پالے گی تمہیں موت ولو کنتم فی بروج مشیدہ اور اگرچہ ہو تم بروج مضبوط محلات میں وَإِن تُصِبْهُمْ اور اگر پہنچتی انہیں کوئی حسنہ کوئی اچھائی نیچے فتح یا کامیابی یقولون کہتے ہیں هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ یہ اللہ کی طرف سے ہے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ اور اگر پہنچے انہیں کوئی برائی موت یا قتل ہو جائے منافق کہتے ہیں یقولو کہتے ہیں یعنی منافق هَذِهِ من عندك یہ اللہ کے نبی تمہاری تیری طرف سے ہے یعنی کہ ہم تو چین سے بیٹھے تھے آپ نے کہا چلو قولو فرما دو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کل تمام چاہے نعمت ہو چاہے مصیبت ہو من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے ہر اچھائی برائی کا خالق اللہ ہے کاسب بندہ ہے فما لهؤلاء القوم پس کیا ہو گیا اس قوم کو لا یکادون نہیں قریب یفقہون حدیثا کہ سمجھے کسی بات کو سمجھانا تو درکنار یہ سمجھنے کے بھی قریب نہیں تفصیل جواب ما اصابک من حسنہ وہ جو پہنچی ہے آپ کو کوئی بھلائی فمن اللہ پس اللہ کی طرف سے فضل ہے وما اصابک من سیئۃ اور جو پہنچی تمہیں کوئی برائی فمن نفسک پس تیری طرف سے ہے یعنی تیری اپنی بدعمالی ہے وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا ہم نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے آپ کو بھیجا واسطے لوگوں کے رسول سارے لوگوں کے لیے آپ کو کیا بنا کر بھیجا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا اور کافی اللہ گواہ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ جو کوئی اطاعت کرتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے پیغمبر کی اطاعت کی فقد اطاع اللہ پس تاکہ اس نے اطاعت کی اللہ کی کیونکہ پیغمبر کی دعوت میں بھی اللہ کی اطاعت ہے نا اور پیغمبر نے قرآن اور سنت کی دعوت دینی اور یہی تو اللہ چاہتا ہے فَمَن تَوَلَّى اور جس نے منہ پھیر دیا نیچے لکھا ہے تو آپ غم نہ کرو آپ غم نہ کرو جس نے منہ پھیر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم نہ کرو فما ارس نیچے لکھا علت آپ غم کیوں نہ کریں اس کی وجہ نہیں بھیجا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علیہم حفیظا ان پر نگران بنا کر کیا مطلب ہے میرا پیغمبر منوانے نہیں آیا پہنچانے آیا ہے اگر یہ نہ مانے تو آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا فریضہ ہے آپ نے مسئلہ پہنچا دیا بس آگے کوئی مانے یا ستر آئے کوئی مانے یا ستر آئے ارسلنا کا نیچے ایک لفظ ہے لیکن وہ اوپر کاتب نے اوپر کو ملا دیا پتہ نہیں کیا لکھا ہے
وَيَقُولُونَ شکوہ برائے منافقین، اور کہتے ہیں زبان سے طاعتن فرما برداری ہے بھائی، ہم مانیں گے، نبی کی اطاعت کریں گے۔ فَإِذَا بَرَزُوا بس جب چلے جاتے ہیں من عندک آپ کی طرف سے، کیا کرنا ہے؟ بیتا کا معنی رات گزارتا ہے، بیتا طائفتن ایک طائفہ رات گزارتا ہے، منہم جو بندہ رات گزارتا ہے ایک طائفہ ان میں سے، وہ نیچے لکھا رؤساء منافقین، منافقوں کے سردار، غیر الذی سوائے اس بات کے تقولو جو آپ زبان سے کہہ چکے تھے، نبی کے سامنے تو کہا نا طاعتو منے سو فرما برداری کرے سو، چلے گئے نا گھروں میں بس ختم، زبانی دعویٰ تھا، عمل نہیں کرنا۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ پس اعراض کیجئے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اور بھروسہ رکھیے اللہ پر، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اللہ اور کافی ہے اللہ کارساز۔ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ بس کیا پس نہیں تدبر کرتے قرآن میں؟ اس سے آپ کو کیا سمجھ آیا؟ آپ کو یہ سمجھ آنا چاہیے تھا کہ قرآن تدبر کرنے کی کتاب ہے۔ قرآن کس کی کتاب ہے؟ تدبر کی، تدبر کرنا ہے، اس میں غور و فکر کرنا ہے، اس میں کیا کرنا ہے؟ غور و فکر۔ قرآن کس کی کتاب ہے؟ تدبر کرنے کی۔ جس نے پوری زندگی قرآن میں غور و فکر ہی نہیں کیا، تدبر نہیں کیا، وہ کیسے کہے گا کہ میں بھی مومن ہوں؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ اگر ہوتا وہ قرآن اللہ کی غیر کی طرف سے، لَوَجَدُوا فِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا البتہ پاتے اس قرآن میں اختلاف بہت زیادہ۔ نیچے لکھا جھوٹ، کوئی بات سچی ہوتی اور کوئی غلط ہوتی، غیر کی بات ہوتی ہے، قرآن کی بات ہے اس لیے سچی ہے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ ایک سیاسی غلطی کا ازالہ اور زجر، اور جب آئے ان کے پاس، آتی ہے ان کے پاس امر کوئی امر، کوئی بات، کوئی خبر، من الامن خیر امن کی ہو، او الخوف یا ڈر کی ہو، اذاعوا بہ پھیلا دیتے ہیں اس کو، اور سوڑی سڑائی چکی رکھا، ٹھیک ہے نا، نقصان ہوتا ہے۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ اور اگر لوٹاتے وہ اس بات کو پیغمبر کی طرف، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ اور طرف اُولِي الْأَمْرِ کے ان میں سے بصیرت والے لوگ، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ البتہ جانتے اس خبر کو وہ لوگ، يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ جو استنباط کرتے ہیں اس کا ان میں سے مجتہد۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اور نیچے لکھے قرآن بھی اللہ کا فضل، پیغمبر بھی اللہ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، اللہ کی رحمت نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا البتہ تم پیروی کرتے شیطان کی مگر تھوڑے بچتے، جن پر اللہ کا خاص فضل ہے۔ فَقَاتِلْ اوپر کیا لکھا؟ کوئی ساتھ دے یا نہ دے، آپ لڑائی کریں فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، لا تکلف الا نفسک آپ نہیں مجبور کیے گئے مگر اپنی جان پر، وحرز المؤمنین اور ابھارے ترغیب دے اہل ایمان کو، نیچے لکھے فوجی بھرتی جاری رکھو، عسى اللہ ان یکفا امید ہے اللہ کریم دفاع کرے روکے، باس الذین کفروا لڑائی ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، واللہ اشد باسا اللہ زیادہ سخت ہے لڑائی میں، اشد تنکیلا زیادہ سخت ہے سزا دینے میں، من یشفع شفاعتا حسنا جس بندے نے سفارش کی سفارش اچھی، یکن لہ نصیب منہا ہوگا اس کے لیے، یکن لہ حصہ اس میں سے، کسی کی سفارش کرنا، کسی کیا کرنا؟ نیکی میں، رشوتن خوری کر کے نا، نیکی میں کسی کی نیک کام میں جائز کام میں کسی کی کیا کر دی؟ سفارش، اچھی سفارش۔ آگے وَمَن يَشْفَعَ شَفَاعَةً سَيِّئَةً اور جس نے سفارش کی سفارش بری، يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا ہوگا اس کے لیے حصہ اس میں سے۔ آج کا ماحول دیکھو نا اور یہ آیتیں پڑھو، آدمی سمجھتے پتہ نہیں یہ قرآن کس قوم کے لیے ہے۔ آج کل تو رشوت ہے، بری سفارش،
وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا، اور ہے اللہ کریم پر تمام چیزوں کے نگہبان. نیچے لکھا ہے نا نگہبان. وَإِذَا حُيِّيتُمْ، پڑھی حاشیہ. وَإِذَا حُيِّيتُمْ، اور جب تم تحفہ دیے جاؤ، بِتَحِيَّةٍ تحفہ، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، پس تحفہ دو اچھا اس میں سے، اور ردوہا، یا کم از کم اس کو تو لوٹاؤ. اس کا یہ مطلب بھی لکھا ہے کوئی السلام علیکم کہے تم بھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ کریم ہے اوپر تمام چیزوں کے حساب کرنے والا. اوپر کیا لکھا ہے؟ قانون. فضل تو اور بات، یعنی اللہ ہر چیز کا حساب لے گا، ہر امر پر، یہ اس کا قانون ہے. فضل تو اور بات ہے، ہم معاف کر دے اس کی، نہ حساب لے، یہ تو اس کا فضل ہے، یہ تو اور بات. اللہ دعویٰ لا الہ الا ہو، کیوں جہاد کرنا ہے؟ فرمایا اسی مسئلہ کے لیے جہاد کرنا ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. لا یجمعنکم، البتہ ضرور جمع کرے گا اللہ تمہیں، الی یوم القیامہ، طرف دن قیامت کے، لا ریب فیہ، نہیں شک اس میں. ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور کون زیادہ سچا ہے اللہ سے عذر بات کے. فما لکم فی المنافقین، فریق اول، حکم سلطانی نمبر دیکھ لیں. بس کیا ہو گیا تمہیں، فی المنافقین، منافقوں کے بارے میں، کیا ہو گیا تمہیں منافقوں کے بارے میں. فئتین، کتنے گروہ بن گئے ہو؟ دو گروہ. فئتین کا معنی دو گروہ. واللہ ارکسہم، اور اللہ نے تو انہیں الٹ دیا ہے، واپس پھیر دیا ہے، بما کسبوا، اس وجہ سے جو انہوں نے کمایا. اتریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تہدوا، کہ تم ہدایت پر لے آؤ، من اضل اللہ، جسے اللہ نے بھٹکا دیا، ومن یضلل اللہ، جسے گمراہ کرے اللہ، فلن تجد له سبیلا، پس ہرگز نہیں آپ پائیں گے اس کے لیے کوئی راہ ہدایت کا. ودوا لو تکفرون، غلوب فیل کفر میں خالی ہے، کیا ہے؟ خالی. میں نے کٹے چاہتے ہیں وہ لوگ، لو کا تکفرونا، کہ تم بھی کفر کرو، کما کفرو، جیسے وہ خود کفر کرتے ہیں. فتکونون، پس تم ہو جاؤ سوا، منی برابر. فلا تتخذوا منہم، پس نہ بناؤ تم ان میں سے اولیاء، کافروں سے، منافقوں سے دلی دوستی نہ کرو. نیچے لکھا ہے کیونکہ دوستی کے لیے توحید شرط ہے. حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، حتیٰ کہ وہ ہجرت کرے اللہ کی راہ میں. فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ منہ پھیریں، ہجرت نہ کریں، پس تم نے کیا کرنا ہے؟ فَخُذُوهُمْ، پس ان کو پکڑو، فَقْتُلُوهُمْ، اور قتل کرو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جس جگہ تم انہیں پاؤ. وَجَدتُّمُوهُمْ پاؤ. دوسرے مقام پر کیسے ہے؟ وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، اور دوسرے مقام پر وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ. دونوں کا معنی ہے پانا. ولا جتھے کوئی تتخذوا منہم ولیا، اور نہ بناؤ تم ان میں سے کوئی دوست امن کی حالت میں، ولا نصیرا، نہ مددگار خوف کی حالت میں. ہر حال میں کافروں کو دوست نہیں بنانا. الا الذین، حکم سلطانی خامس پانچواں، مگر وہ لوگ، یصلون، جو مل گئے، الی قوم، اس قوم کی طرف، بینکم و بینہم میثاق، تمہارے اور ان کے درمیان صلح کا عہد ہے. او جاؤکم، یا آئے وہ تمہارے پاس، حسرت صدورہم، دل ان کے محصور، ان یقاتلوکم، کہ تم سے لڑیں، او یقاتلو قومہم، یا اپنی قوم سے لڑے. ان کو بھی نہیں پکڑنا اور نہیں قتل کرنا، یہ بھی مستثنیٰ ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتے اللہ کریم، لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، البتہ مسلط کرتے اللہ ان کو تم پر. فَلَقَاتَلُوكُمْ، پس وہ لڑائی کرتے تم سے. فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، پس اگر الگ رہے وہ تم سے. فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، یعنی نہ لڑے وہ تم سے. وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور ڈالے تمہاری طرف صلح کا پیغام. فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، پس نہیں کیا اللہ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راستہ، نہ پکڑ سکتے ہو نہ قتل کر سکتے ہو. ستجدون، حکم سلطانی سادس، ان قریب پاؤ گے، آخرین، اوروں کو، یریدون، جو چاہتے ہیں، نیچے لکھے خداعا، دھوکہ چاہتے ہیں، ان یأمنوکم، کہ امن میں رہے وہ تم سے، ویأمنوا قومہم، اور امن سے رہے وہ اپنی قوم سے.
کلما جب ردو بلائے لوٹائے جاتی ہے الالفتنہ فتنہ کی طرف یعنی بلائے جاتے ہیں اور کے صوفیہ اونھے گر پڑتے ہیں اس میں. جی یہ شرک فتنے سے مراد ہے شرک. کوئی مجلس ملنے سے ہی 11ویں والی گر پڑتے ہیں. فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ پس اگر نہ الگ ہو وہ تم سے وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ نہ ڈالے تمہاری طرف سلو کا پیغام وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ اور روکے رکھے اپنے ہاتھوں کو فَخُذُوهُمْ ان کو بھی پکڑو وَقُتْلُوهُمْ اور انہیں قتل کرو حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ جس جگہ تم انہیں پاؤ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا اور سے لوگوں کیا ہم نے تمہارے لیے ان پر سند صریح اجازت. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ حکم سلطان السابع یعنی خیال کرو تمہارے ہاتھوں کوئی مسلمان نہ مارا جائے. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ دیکھیں اور نہیں ہے کسی مومن کی شان میں ان یقتل مؤمنا کہ قتل کرے وہ کسی مومن کو. مومن کو قتل نہ کرے مومن کی شان ہی نہیں. اللہ خطا مگر خطا آنا بہت کم کر دی آواز. خطا الگ چیز ہے. ومن قتل مؤمنا خطا اور جس نے قتل کیا پہلے کو کم کر دے دوسرے کو تھوڑا تیز کر دیتا. ومن قتل مؤمنا اور جس نے مار ڈالا کسی مومن کو خطا ان خطا کر بیٹھا فتحریر رقبت مؤمنہ پس آزاد کرنا گردن مومنہ کا ودیت مسلمت اور دیت چٹی زمان سونپی ہوئی طرف اس کے اہل یعنی وارثوں کے بقدر حصص الا ان یصدقوا مگر یہ کہ وہ معاف کر دے سارا یہ بس. فَإِنْ كَانَ پس اگر مقتول من قوم اس قوم سے تعلق رکھتا ہے عدو لکم کہ تمہاری دشمنی اس سے حربی ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ اور وہ مومن ہے فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ پس آزاد کردن غلام مومنہ کا. وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ تیسری صورت اگر ہے مقتول ایسی قوم سے بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ تمہارے اس کے درمیان عہد ہے تمہارے اور اس کے درمیان عہد معاہدہ صلح یا ذمیت کا. فدیت مسلمت پس دیت سونپی ہوئی ہے الی اہلہ اس کے اہل کی طرف. بس ٹھیک ہے گزارا چل رہا تھا. وتحریر رقبۃ مومنہ اور آزاد کردن مومنہ کا یہ آزاد کرے. فمن لم یجد اگر غلام میسر نہیں بس وہ بندہ جو نہیں پاتا یعنی غلام فصیام شہرین روزے رکھے شہرین 2 مہینے متتابعین لگاتار ایک روزے چکے بچوں توبۃ من اللہ رجوع ہے اللہ کی طرف سے یا یہ آزاد کرنا اور وہ نہ ہو سکے تو روزے رکھنا یہ توبہ ہے اللہ کی طرف سے. وَقَالَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور ہے اللہ کریم جاننے والا حکمت والا. وَمَنْ يَقْتُلْ جس نے مار ڈالا مومنا کسی مومن کو متعمدن جان بوجھ کر ارادے کے ساتھ فجزاؤ جہنم بس بدلہ اس کا جہنم ہے خالدن فیہا ہمیشہ رہے گا اس جہنم میں وغضب اللہ علیہ ہمیشہ رہے گا. ہمیشہ تو کافر نہیں رہنا جہنم ہمیشہ رہے گا. جس نے کسی مومن قتل کیا وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا. حالانکہ قتل جو ہے یہ گناہ ہے اس سے بندہ کافر تو نہیں ہوتا پھر جہنم میں ہمیشہ کیوں. سوال سمجھ آئے کیا جواب ہے جی نہیں سمجھ ہاں مدت دراز اس سے مراد مقصد طویل لمبا زمانہ ٹھہرے گا. دوسری تعویل اگر قتل کو حلال سمجھ کے کیا تو ہم کافر ہو گیا. اللہ کے حلال کو حرام کو حلال سمجھنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے پھر تو ہمیشہ ہی جہنم میں رہے گا پھر تو اس میں کوئی خفا نہیں. وَلَعَنَهُ اور اس کی اللہ اور لعنت کرتا ہے اللہ اس بندے پر وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا اور تیار کر رکھے اللہ نے اس کے لیے عذاب بہت بڑا. یا ایھا الذین حکم 10 ہوں گے نا 8واں ہے. اے ایمان والو اذا ضربتم صحابہ کا قافلہ آ رہا تھا راستے میں ایک آدمی کھڑا تھا بکریوں کو چرانے والا. اس نے دیکھا نا بھائی صحابہ آ رہے انہوں نے جلدی سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا.
صحابہ نے سمجھا بھی ہمارے ڈر سے کلمہ پڑھا، انہوں نے قتل کر دیا، بکریوں کا ریوڑ کھینچ کے لے گئے۔ اللہ نے یہ ایت اتاری ہے، تحقیق کیا کرو۔ اللہ کے نبی اس نے اوپر سے کلمہ پڑھا ہے، آپ نے فرمایا فَعَلَّا شَقَقْتَ قَلْبَ، تم نے دل چیر کے دیکھا تھا، بات سمجھ آئی نہیں؟ تحقیق ضروری ہے، کسی آدمی کو قتل کرنے سے پہلے تحقیق ہوتا کیا لمبو، تحقیق ضروری ہے۔ دیکھیں ذرا ترجمہ، وَمَن يَقْتُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، مومن کی شناخت کا قانون لکھا ہے نا، دیکھ لیں دیوار پچھلے سطحوں میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم، جب تم سفر فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، فتبینوا، پس تم تحقیق کیا کرو، ولا تقولوا، مت کہا کرو، لمن القا، اس بندے کو جو ڈالے، الیکم السلام، تمہاری طرف سلام، سلام کہا تو السلام علیکم، لست مومنا، کہ تو مومن نہیں، تبتغونا، تم چاہو گے، عرض الحیات الدنیا، سامان حیاتی دنیا کا، فَإِنَّ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرًا، بس اللہ کے پاس ہے غنیمتیں بہت، كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ، اسی طرح تھے تم بھی اس سے پہلے، فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، پس احسان کیا اللہ نے تم پر، فَتَبَيَّنُوا، پس تم تحقیق کیا کرو، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، بے شک اللہ ہے ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا۔ آپ سوچیں اگر اللہ کے نبی کے پاک صحابہ سے کوئی ایسا کام ہو جاتا جو بھول چوک پر ہے، اللہ پیار سے سمجھا دیتے، تو صحابہ کی رہنمائی جس طرح نبی کرتا ہے اللہ بھی نظریہ وہی کرتا ہے، صحابہ پر یہی تو اللہ کا احسان ہے، اس لیے وہ عظیم الشان لوگ ہیں۔ لا یستوی القاعدون، نہیں ہے برابر ترغیب الی القتال، نہیں برابر بیٹھنے والے، من المؤمنین، مومنوں سے، غیر اولی الضرر، سوائے عذر والے، والمجاہدون فی سبیل اللہ، جو جہاد کرنے والے اللہ کی راہ میں، باموالہم، اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم، اور اپنے جانوں کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں جو جہاد نہیں کرتے اور جو کرتے ہیں وہ برابر نہیں۔ فضل اللہ المجاہدین، فضیلت اللہ نے جہاد کرنے والے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ، ان کو اللہ نے فضیلت دی علی القائدین، بیٹھنے والوں پر جو نہیں کرتے جہاد۔ کس میں فضیلت دی؟ درجات، درجے میں، وَكُلًّا، اور ویسے تو سب کو، وعد اللہ الحسنى، وعدہ دیا اللہ نے حسنہ یعنی جنت کا۔ جو صحابہ جہاد کے لیے گئے اللہ نے وعدہ کیا تمہیں جنت دوں گا، جو نہیں گئے اللہ نے ان کو بھی وعدہ دیا تم کو جنت عطا فرماؤں گا۔ اللہ کا وعدہ سچا، تو پھر عقیدہ رکھنا پڑے گا کہ نبی کے سارے صحابہ پکے جنتی۔ وفضل اللہ المجاہدین، اور فضیلت دی اللہ نے جہاد کرنے والوں کو، علی القائدین، بیٹھنے والوں پر، اجرا عظیما، اجر بڑا، درجات، درجے ہیں، منہ اللہ کی طرف سے، ومغفرت، بخشش ہے، ورحمت، اور رحمت ہے، وکان اللہ غفور الرحیم، اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان۔ ان الذین، حکم سلطانی تاسع، کون سا؟ بے شک وہ لوگ، توفاہم الملائکہ، جن کو فرشتے مارنے آئے، ظالمی انفسہم، جنہوں نے ظلم کیا اپنی، نیچے کیا لکھے، بوجہ ہجرت نہ کرنے کے باوجود قدرت کی، اور الٹا دیا نا، پیچھے کیا پڑھتے تھے، اپنی جانوں پر ظلم کیا، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ان کو مارنے کے لیے، ان کی روح نکالنے کے لیے جب فرشتے آئے، قالوا، سوال ملائکہ، فرشتوں نے کہا، فیما کنتم، کس حالت میں ہو تم، دین کے کس کام میں ہو تم؟ قالوا، انہوں نے کہا، کننا مستضعفین فی الارض، تھے ہم بہت کمزور تھے، فی الارض، زمین میں۔ قالوا، فرشتوں نے کہا، الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا نہیں ہے اللہ کی زمین وسیع؟
فتہاجروا فیہا، پس ہجرت کر جاتے اس زمین میں، فاولئک مأواہم جہنم، پس یہ لوگ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساعت مصیرا، اور بری لوٹنے کی جگہ، الا المستضعفین من الرجال، مگر کمزور مردوں سے، والنساء اور عورتوں سے، والولدان اور بچوں سے، لا یستطیعون حیلا، نہیں طاقت رکھتے کسی تدبیر کی، ولا یہتدون سبیلا، نہ راہ پاتے نہ ہدایت پاتے کسی راستہ کی، فاولئک، بس یہ لوگ، عسى اللہ ان یعفو عنہم، امید ہے اللہ کے درگزر کریں گے ان سے، وکان اللہ عفوا غفورا، اور ہے اللہ کریم معاف کرنے والا بخشنے والا۔ ومن یہاجر پر کیا لکھا ہے ترغیب الہجرت، ہجرت کی ترغیب میں دیہات رکھے بیٹھا ہجرت کی ترغیب، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ، ادھر سے وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی ہجرت کرتا ہے اللہ کی راہ میں، يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا، پاتا ہے زمین میں مراغمن، نیچے کے لکھے معنی اول کا ارتفاع، جگہ کثیرہ بہت، وسع اور گنجائش، یعنی مکان بھی مل جائے گا، رزق بھی۔ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ، اور جو کوئی نکلا اپنے گھر سے، مہاجرًا إِلَى اللَّهِ، ہجرت کرتا ہے اللہ کی طرف، وَرَسُولِهِ، اور اس کے پیغمبر کی طرف، ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ، پھر پا لیا اس کو موت نے، ابھی تک میدان جہاد میں نہیں پہنچا، راستے میں کیا آ گئی، فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، پس تحقیق واقع ہو گیا اس کا اجر اللہ پر، اس کو شہادت کا درجہ مل جائے گا۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان۔ بھائی سفر میں جانے تو نماز کا وقت بھی تو ہو جاتا ہے، دشمن سامنے تو کیسے نماز پڑھے، مسئلہ سمجھ آیا؟ اگر مسافر ہے 2 رکعتیں پڑھنی ہے، صلاۃ خوف، نماز خوف کا بیان، 2 رکعتیں پڑھنی ہے، آدھے دشمن کے سامنے، آدھے امام کے پیچھے، امام ان کو 1 رکعت پڑھا کے امام دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے، یہ جو پیچھے کھڑے ہیں یہ بغیر سلام پھیرے یہاں سے چلے جائے دشمن کے سامنے، اور وہ پہلا طائفہ جو کھڑا تھا وہ پھر ادھر آ جائے، امام دوسری رکعت پڑھائے گا، ان کی پہلی رکعت ہے، یہ 1 رکعت پڑھ کے امام سلام پھیر دے گا، اگر 2 رکعتیں ہیں یہ طائفہ 1 پڑھ کے چلا جائے گا، اب اس کے 1 رہتا ہے نا، 1 رکعت اس کی بھی رہتی ہے، وہ طائفہ واپس آ جائے، اپنی الگ نماز پڑھے، قرات نہیں کرے گا کیونکہ امام کے ساتھ شروع میں موجود تھا، ٹھیک ہے، 1 رکعت پڑھ کے ختم، پھر وہ دوسرا طائفہ آ جائے، اس کی 1 رکعت رہتی تھی لیکن وہ دوسری رکعت میں آ کر شریک ہوئے تھے، وہ آ کر اپنی 1 رکعت پوری کریں گے، قرات کرے گا یا نہیں کریں گے؟ کریں گے، کیونکہ امام کے ساتھ جب شریک ہوئے تھے تو اس وقت امام 1 رکعت پڑھا چکا تھا، لیکن پہلے والا طائفہ تو ابتدا ہی سے شریک ہوئے تھے، بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اگر 4 رکعتیں تو پہلا طائفہ 2 پڑھی چلا جائے، پھر دوسرا طائفہ 2 پڑھی چلا جائے، پھر پہلا کے 2 پڑھی قرات کے بغیر، پھر دوسرا طائفہ کے قرات کے ساتھ پڑھے، یہ ہے نماز خوف۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ، حکم سلطانی عاشر، 10واں حکم ہے، پیچھے 8 نہیں تھے 9 تھے، یہ آخری ہے، اس کے بعد پھر اور 10 حکم اور شروع ہو جائیں گے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم سفر کرو زمین میں، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، پس نہیں تم پر کوئی حرج، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ تم کم کر دو نماز، حرج کا مطلب ہے، حرج کا مطلب ہے واجب ہے، حرج کا مطلب کیا ہے؟ واجب ہے، یعنی قصر نماز واجب ہے۔ کتنے میل بنتے ہیں مسافر، کتنے میل بنتے ہیں؟ بندہ کتنا سفر کرے کہ اس سفر تک بندہ مسافر شمار ہوگا؟ 48 میل، کتنے میل بڑا ہوتا ہے، کلومیٹر چھوٹا ہوتا ہے، 48 میل بنتے ہیں، اور 77 کلومیٹر، کتنے کلومیٹر، ٹھیک ہے نا، 77 کلومیٹر اگر سفر پہ جانا ہے، راستے میں جب بستی کی حدود سے آگے بڑھے گا مسافر شروع ہو جائے گا۔ اب ایک بندہ یہاں سے 48 میل کے فاصلے پہ چلا جاتا ہے، کہاں سے سفر شروع ہوگا؟ اترا موڑ سے، کیونکہ اترا موڑ تک قیدآباد کی حدود ہے، آگے پھر گنجال شروع ہو جاتا ہے، اترا موڑ سے آگے وہ قصر کرے گا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح جب واپس آئے گا، جب اس موڑ سے آگے ہوگا سفر ختم،
اس سے پہلے پہلے وہ کیا ہے؟ مسافر ہے. بستی کی حدود سے آگے سفر شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ قصر کرو نماز. امام شافعی کہتے ہیں رخصت 4 پڑھو چاہے 2، لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں 2 پڑھنا واجب ہے. اگر مسافر نے پوری نماز پڑھ لی تو نہیں ہوگی. ان خفتم، اگر تمہیں خطرہ ہو، ان یفتنکم الذین، یہ کہ آزمائش میں ڈالے تمہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان الکافرین، کیونکہ کافر کانو تھے، ہیں لکم تمہارے لیے، عدوًا دشمن مبین، کھلم کھلا. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب ہو میرے پیغمبر آپ ان میں یا آپ کے نائب، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اب قائم کرنا ان کو نماز، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، وہاں کا پاس چاہیے کہ کھڑا ہو جائے ایک گروہ ان میں سے آپ کے ساتھ. نیچے کے لکھا اور دوسرا طائفہ میں طریقہ بتا دیا نا. وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور چاہیے کہ پکڑے رکھے اپنے ہتھیار. ودو خاطر چاک کرو، نماز ہی پڑھیں تو ہتھیار ہی چاہیے رہے. فَإِذَا سَجَدُوا، پس جب یہ سجدہ کر لیں یعنی پیدکت مکمل کریں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، یہ ہو جائیں پیچھے اپنے نگبانی کے لیے دشمن کے سامنے. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، اور چاہیے کہ آ جائے گروہ دوسرا جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، پس چاہیے کہ وہ نماز پڑھیں آپ کے ساتھ. نیچے کیا لکھا ہے؟ 1 رکعت. ایک آدمی سو گیا، وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ، اور چاہیے کہ پکڑے رکھے اپنے بچاؤ اور ہتھیار. وَالَّذِينَ، بچا ہتھیار کیوں اٹھا کے نماز پڑھیں؟ چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لَوْ تَغْفُلُونَ، کہ تم غافل ہو ذرا، ان اسلحتکم، اپنے اسلحہ سے، وامتعاتکم، اور اپنے سامان سے، فیمیلون علیکم میلۃ واحدہ، پس وہ جھک پڑے حملہ کرے تم پر یک بار کی حملہ کرنا. ولا جناح علیکم، کوئی حرج نہیں تم پر، ان کان بکم عزم من مطر، اگر ہو کوئی تمہارے ساتھ تکلیف، من مطر، بارش ہو، اب ہتھیار اٹھا کے نہیں کھڑے ہو سکتے، او کنتم مرضی، یا بیمار ہے، ہتھیار کھڑے ہو کے انتا سو، اللہ نے فرمائش کہ رکھ دو تم اسلحتکم، اپنے نہیں اٹھا سکتا رکھ دے، ٹھیک ہے. وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، اور پھر بھی کچھ نہ کچھ پکڑے رکھو اپنے بچاؤ. ان اللہ اعد، بے شک اللہ نے تیار کر رکھا ہے، للکافرین، واسطے کافروں کے عذاب مہین، عذاب ذل کرنے والا. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، بس جب تم پورا کرو نماز کو، نماز خوف، فاذکروا اللہ قیاما، ذکر کر دو اللہ کا کھڑے وقعود اور بیٹھے والا، جنوبکم، اور اپنے پہلوؤں پر. فَإِذَا، بس جب اطمأننتم، سفر الخوف سے مطمئن ہو جاؤ، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، پھر قائم کرو نماز، یعنی اصلی قانون قاعدہ کے مطابق. ان صلاۃ، کیونکہ نماز کانت ہے، علی المؤمنین، مومنوں پر، کتابا موقوتا، لکھی ہوئی وقت مقرر پر. نماز وقت مقرر میں فرض ہے. بات سمجھ آئی؟ ہاں، یہ نہیں ہے کہ مغرب کو سفر شروع ہوا عشاء کی بھی ساتھ پڑھ کے چلے جاؤ. غیر مقرر جیسے کرتے فٹ بال کھیلی ہے نا تو عصر کے ساتھ مغرب پڑھ دیں. سفر پہ جانتے نا، غیر مقلد جو اپنے آپ سفر پہ جاتے ہیں نا تو صبح زور کو جانے لگے نا، عصر کی مغرب کی عشاء کی بھی ساتھ پڑھتی اکٹھی. مزے نہیں ہے. 9 ذو الحجہ کو عرفات کے میدان میں زور عصر اکٹھی، اور مزدلفہ میں مغرب اور عشاء اکٹھی. اس کے ماں سے بعد 2 نمازوں کو اکٹھا کرنے والا ایک وقت میں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر پہنچ جاتا ہے. روایتیں ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک وقت میں 2 نمازوں کو پڑھا. روایتیں ہیں، لیکن ان روایتوں کو غیر مقلدوں نے سمجھا نہیں. سمجھا؟ وہ جمع حقیقی نہیں، وقت ایک ہے، نماز 2. جمع حقیقی نہیں، جمع سوری ہے. کیا ہے جمع سوری؟ کیا ہوتا ہے؟ زور کی وقت کا نماز کا وقت کب ختم ہوتا ہے آج کل؟ 4:45 بنا. زور کا وقت، زور کی نماز کا وقت 4:45 تک ہے. اس کے بعد کس کا شروع ہو جاتا ہے؟ ایک آدمی 3 زور کی نماز میں کتنا وقت لگتا ہے؟ 10 منٹ کر لو زور کی وقت کا نماز. کتنے؟ 10. اچھا، ایک آدمی 3:35 منٹ 4:35 پر زور کی نماز شروع کرتا ہے. 45 منٹ تک پوری کر لی نا. اب 45 منٹ 1 منٹ بیٹھا، 40 منٹ میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا. اس نے فوراً اٹھ کے عصر کی نماز پڑھ دی. دونوں نمازیں اس نے اکٹھی پڑھی ہیں یا نہیں پڑھی؟ پڑھی ہے، لیکن حقیقتاً جمع کیا یا صورتاً؟ صورتاً. حقیقتاً تو یہ ہوتا کہ زور کی
ظہر کے وقت میں 2 نمازیں پڑھتے، نماز کو 2 نمازوں کو ایک وقت میں صورتاً اکٹھا کرنا، ایک ہے حقیقتاً اکٹھا کرنا۔ جن حدیثوں میں آیا کہ نبی علیہ السلام 2 نمازوں کو اکٹھا کرتے تھے، مراد صورتاً، حقیقتاً اردو پڑھے، خیر مقلد بخاری اردو ترجمہ پڑھتے اور محدث بنے پھرتے ہیں، پتہ ہی کون حدیث کا مطلب کیا ہے، ایک حدیث پر عمل کرتے ہیں، اپنے گمان کو 10 حدیثوں کا انکار کرتے ہیں۔ بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ میں مسئلہ بیان کروں گا، فاتح خلف الامام کا پورا مسئلہ، آمین بالجار کا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اچھا، تو اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ نماز وقت مقرر پر فرض ہے۔ اس روایت کیا ہوتی ہے؟ وَلَا تَهِنُوا تَرْغِيبَ إِلَى الْقِتَالِ، نہ سست ہو تم فی ابتغاء القوم، تلاش کرنے قوم کے، ان تکونوا تعلمون، اگر ہو تم زخمی تو کیا ہوا، فإنهم يعلمون، بس بے شک بھی وہ بھی تو زخمی ہیں جیسے تم زخمی ہو، وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ، تم امیدیں رکھتے ہو اللہ سے، ما وہ جو لا یرجون، وہ امیدیں نہیں رکھتے، تمہیں تو مال غنیمت کا بھی امید ہے اور جنت بھی ملنے کی امید ہے، ان کو تو نہیں ہے، کیا